الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے روزوں کے متفرق احکام اور آداب بیان کیے تھے، امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کر چکے ہوں گے۔ آج ہم نفلی روزوں کی فضیلت اور مسائل ذکر کریں گے۔ نفلی روزوں میں سب سے پہلے ماہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ ان روزوں کو عرف عام میں شش عید کے روزے کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں ان روزوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان روزوں کی، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائے، فوراً رکھے جائے، بلکہ یہ روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور بیچ میں ناغہ کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن اس طرح ناغہ کر کے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ شوال کی دوسری تاریخ سے ان روزوں کی ابتدا کر دی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ پورے مہینے میں جس طرح بھی سہولت ہو 6 روزے رکھ لیے جائے۔ تو یہ ماہ شوال کے 6 روزے ہو گئے، شش عید بھی کہتے ہیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے اور حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان 6 روزوں رکھنے کی توفیق دے۔ دوسرے نمبر پر یوم عاشورہ کا روزہ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور اس دن مکے کے قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ پر نیا غلاف بھی چڑھاتے تھے، اور اس روزے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کی تاریخ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی کہ روزہ رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، تمہارے نزدیک اس دن کی کیا خاص اہمیت ہے جو تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے 10 محرم، یعنی اسی دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا دریا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، بس ہم بھی اس لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہود نے جواب دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے، تاکہ اس دن کی فضیلت بھی حاصل رہے اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھنے لگے اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کو تو یہود اور نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، اور اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مگر اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا جن کی فضیلت ہم نے بیان کی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اور اس طرح 9 اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، 11ویں تاریخ کو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب کریم تمام مسلمانوں کو اسی ثواب کو پانے کی توفیق بخشے۔ اب ہم یوم عرفہ کا روزہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں۔ حج کے مہینے کے 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ آنے والے سال اور گزرے ہوئے سال دونوں کے لیے کفارہ قرار پائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور یوم عرفہ سے پہلے کہ 8 دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارے دنوں میں، یعنی دنوں میں کسی دن کی عبادت بھی اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے، یعنی جتنی محبوب ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی نفل نماز شب قدر کے نوافل جیسے ہیں۔ تو یہ یوم عرفہ کا روزہ ہو گیا اور ان کی فضیلت ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہمیں ماہ شوال کے 6 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نفلی روزوں کی فضیلت اور مسائل بیان کیے ہیں، یعنی ماہ شوال کے 6 روزے، یوم عاشورہ کا روزہ اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ یہ بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔